ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مختم محترم لائق صد احترام حضرات علماء کرام مشائخ اعظام، لائق صد احترام حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے بہت ہی مختصر 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ قبل اس کی کہ متذکرہ آیات قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقش بندیہ فاؤنڈیشن کا یہ اقدام نہایت خوش آئند کہ عالمی سطح پر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد اللہ تبارک و تعالی ان کے عہدے داران اراکین خصوصاً ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالی میلاد شریف کی برکتوں سے نوازے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسی ذکر رسول کے محفل کو رب کریم ہم سب کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنائے۔ حقیقت یہ ہے مہینہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی وقت، کوئی مہینہ میلاد سے خالی نہیں۔ اگر 12 مہینوں میں یہ مہینہ ایک بار آتا ہے تو حضور جس دن پیدا ہوئے وہ دن ہفتے میں ایک بار، جس ساتھ کو حضور اس آب و گل میں جلوہ گر ہوئے وہ ساتھ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور آتی۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانے نہ موسم دیکھتے ہیں نہ مہینہ، جب دیکھو ذکر مصطفیٰ، جب دیکھو میلاد مصطفیٰ۔ یہ کیا معاملہ؟ حقیقت میں ہمارا حال کچھ اس درخت کا سا ہے کہ آپ کے صحن یا گھر میں کوئی درخت، وہ درخت آپ سے یہ کہنے لگ جائے عالی جناب مالک مکان صاحب، یہ کہاں کی دیانت، یہ کہاں کی عدالت، یہ کہاں کی شرافت۔ کبھی تو آپ بریانی کھاتے ہیں، کبھی قورمہ کھاتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں، کبھی کچھ کھاتے ہیں، لیکن روزانہ مجھے پانی ڈالتے ہیں آپ، آج بھی پانی، کل بھی پانی، پرسوں بھی پانی۔ یہ کہاں کا عدل و انصاف؟ آپ اگر کہیں اس درخت کی باتوں میں آ گئے تو آپ نے سوچا کہ ہفتے میں ایک دن تو پانی ڈالا جائے، ایک دن گھی ڈال دیا جائے، ایک دن سرسوں کا تیل، ایک دن کھوپرے کا تیل، مختلف قسم کے آئل ڈالتے رہیے تاکہ درخت کی یہ شکایت دور ہو جائے کہ آپ تو طرح طرح کی چیزیں روز تناول فرماتے،
اور میرے ساتھ یہ کہاں کا انصاف؟ مجھے بتائیے کہ آپ بڑی بڑی قیمتی اشیاء اس درخت میں ڈالتے چلے جائیے، وہ درخت کی آبیاری ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ وہ درخت ایک وقت آئے گا کہ سوکھ جائے گا، ایک وقت وہ خزاں کا منظر پیش کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے بڑی بڑی قیمتی اشیاء تو درخت میں ڈالی، مگر اس کی آبیاری اس سے نہیں ہو رہی، نشو نما اس سے نہیں ہو رہی۔ جس طریقے سے درخت کی آبیاری صرف پانی سے ہوتی ہے، اسی طرح اہل سنت و جماعت کے قلب کی سیرابی صرف ذکر مصطفیٰ سے ہوتی۔ یہی وجہ کہ موسم کوئی بھی ہو، کوئی مہینہ ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اہل سنت و جماعت کی محفل الحمدللہ خالی نہ ملی۔ مجھ سے ارشاد فرمایا گیا کہ آج کی اس کانفرنس میں میرا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس عمل کا تو کوئی اثاثہ ہے ہی نہیں، نسبت ہی ایک ایسی معاملہ اور ایسا سلسلہ ہے کہ جس پر ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اس لیے میں نے اس عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت مقدسہ بھی وہی تلاوت کی کہ جس سے اس مضمون پر بڑی کافی اور شافی روشنی پڑتی۔ میں صرف اس کا مرادی معنی کو ضروری باتیں آگے عرض کر کے اور انشاءاللہ پھر میرے ذہن میں جو اس وقت دلائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب چونکہ یہ آیت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، ذات و سلام مکہ کے سرزمین میں جلوہ گر، ارشاد ہوا کہ ہمیں قسم ہے اس شہر کی۔ کس شہر کی قسم ہے؟ یعنی مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں ہے مجھے قسم مگر اس شہر کی۔ قسم کی بیان کرنے کی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسم یاد کرنے کی وجہ اگر یہ بیان ہوتی کہ میرے محبوب مجھے قسم اس لیے ہے کہ یہاں خانہ کعبہ، مجھے قسم اس لیے کہ یہاں چاہ زمزم، مجھے قسم اس لیے کہ یہاں مقام ابراہیم، مجھے قسم اس لیے کہ یہ حجر اسود، مجھے قسم اس لیے ہے کہ یہاں مطاف، مجھے قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کو میرے خلیل نے آباد کیا، ان میں سے کوئی بات کا رب کریم نے تذکرہ نہ فرمایا، بلکہ مقام مصطفیٰ کی بلندیوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ تو اس شہر میں جلوہ گر ہے، تو اس شہر میں رہتا ہے، تو اس شہر میں جلوہ گر ہے، اس لیے رب کریم کے نظر میں یہ وادی مکہ جسے کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی قسم کی وجہ اس کی یہ بیان کر رہا۔ اللہ اللہ، مجھے بتائیے سوائے نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری قسم کی اور کوئی وجہ بیان نہ کی گئی؟ اور یہ ایک بات مسلم ہے کہ خود مکہ مکرمہ ایک معزز شہر، خود خانہ کعبہ ایک مکرم عبارت ہے، کون نہیں جانتا، لیکن قسم کی وجہ رب کریم نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ، اقبال نے ایک جگہ اس نقطے کو یوں بیان کیا، کسی نے مجنو سے پوچھا کہ میاں مجنو یہ تو بتاؤ، بلا تشبیہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے، میاں مجنو یہ تو بتاؤ کہ تمہیں دنیا کا کون سا شہر، کون سا قریہ، کون سی بستی پسند؟ اب کیا ہوا، اس کے اس سوال پر مجنو نے کیا جواب دیا؟ میاں ہماری کیا پوچھتے ہو، ہمیں تو وہ شہر، وہ قریہ، وہ جگہ بہت پسند ہے کہ جہاں ہماری لیلا جلوہ گر، اگر ہماری لیلا آبادی میں بیٹھے تو وہ جگہ سب سے پسند، اور ہماری لیلا اگر قبرستان میں جا کر کے بیٹھ جائے تو اس سے بہترین کون سی آبادی؟ ہم تو اس شہر، اس قریہ، اس جگہ کی عاشق ہیں کہ جہاں ہماری لیلا ہو۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شہر زیادہ پسند ہے جہاں اس کا محبوب جلوہ گر۔ اس کا محبوب اگر مکہ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکہ پسند ہے، اور آج ہم اور آپ غور کریں رب کریم کا محبوب کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب آج مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہے، اس لیے مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، جہاں اس کا محبوب جلوہ گر۔ اس بات کو مزید آپ کے قلوب میں راسخ کرانے کے لیے دو ایک باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کو جاتے، توجہ کیجیے،
کعبے کا طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد جب کعبے کی طرف نظر اٹھائی تو کعبے پر ایک میزاب، جس کو میزاب رحمت کہتے، ایک پرنالہ، اس پرنالے کو جب دیکھا، دیکھنے کے بعد مکہ مکرمہ کا جغرافیہ، اس کا مطالعہ کیا تو ذہن میں عجیب و غریب بات پیدا ہوئی کہ اس میزاب رحمت کا رخ ٹھیک مدینہ منورہ کی جانب، یہ حسن اتفاق کہیے کہ اس پرنالے کا رخ بالکل مدینہ منورہ کی جانب. تو اعلی حضرت امام اہل سنت جو نعت کہی اور مقطع یوں بیان فرمایا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کیا مطلب ہوا کہ میں نے جب کعبے کو دیکھا تو کعبے پر ایک ایرو بنا ہوا، اور وہ اشارہ جانتے ہو کہاں کرتا ہے؟ کوئی صنعت، کوئی اسپتال، کوئی اہم تنصیب اگر شہر کے اندر ہو تو شاہراہ پر ایک ایرو بنا ہوتا ہے، ایک بورڈ بنا ہوتا ہے کہ یہ تو ہے جناب ایک شاہراہ، اور آگے جو عمارت ہے ایک ایرو بنا ہے کہ ادھر جائیے تو شفا خانے پہنچ جائیں گے. تو امام اہل سنت یہ منظر پیش کرتے ہیں کہ میزاب رحمت جو ہے وہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ تم نے حج تو کر لیا، اگر اس کے قبول کی سند چاہتے ہو تو یہ ایرو ہے اصل شفا خانہ مدینہ منورہ. جاؤ وہاں تاکہ تمہاری معصیت کا علاج ہو جائے، معصیت کا علاج ہو جائے. عزیزان گرامی، جب نسبت پر گفتگو چلی تو خیر میں اتنا زیادہ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن میں کچھ باتیں آ گئیں تو میں نے چاہا کہ اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. جب یہ طے کہ جہاں اللہ کا محبوب جلوہ گر، عزیزان گرامی وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، اگر نسبت ہی پر غور کرنا، یہی چند باتیں اگر ذہن میں ہو جائیں تو جن کے دلوں میں مقام مصطفیٰ اجاگر نہیں، کاش کہ وہ ان چند باتوں کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیں تو پتہ لگ جائے کہ مقام مصطفیٰ کتنا بلند. اور علماء فرماتے ہیں یہاں موجود، اس میں کسی قسم کا علماء میں اختلاف نہیں، چاہے وہ کسی قبیل کا، کسی گویا طبقے کا آدمی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آج جلوہ گر جسے مدینہ منورہ کہا جاتا، اللہ اکبر، مجھے بتائیے حضور کی جلوہ گری سے پہلے اس کا کیا نام تھا؟ اس کو تو بیماری والی جگہ کہا جاتا. وہ تو ایسی جگہ تھی کہ جہاں جا کر کے آدمی جو ہے وہ امراض میں مبتلا ہو جاتا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے قدم میمنت لزوم سے جب یثرب پر پیر رکھا، سبحان اللہ، یثرب کو اپنے قدموں سے طیبہ بنا دیا. اللہ اکبر، جب طیبہ بنا دیا تو اب حال یہ ہو گیا کہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہیں. مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے وہاں کا ثواب کیا قرار پایا؟ مکہ مکرمہ میں کوئی ایک نماز پڑھے تو اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کوئی شخص اگر نماز پڑھے تو یہ پیارے مصطفیٰ کی جلوہ گری سے گویا اس کا ثواب 50,000. اور ایک اور بینیفٹ سنیے کہ مکہ مکرمہ میں عبادت کا ثواب اگر 1,00,000 ہے تو گناہ پر تعدیب بھی 1,00,000، اور سرکار کے وسیلے اور صدقے میں نماز کا، نیکیوں کا ثواب تو 50,000. لیکن اگر گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ ایک ہی ہے. کیوں نہ ہو کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کی جلوہ گری سے اللہ اکبر نیکیوں کا ثواب تو 50,000 بن گیا، مگر گناہ 50,000 نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی، عزیزان گرامی، ایک ہی گناہ شمار ہوگا. نبی کریم علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے تو اب آپ دیکھیے مسجد نبوی جس کا سنگ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھا، وہاں نماز پڑھنا 50,000 کے قریب قرار پایا. ایک جگہ جس کو آپ نے دیکھا ہوگا حضور کی نسبت ہی سے، اس جگہ کا حال یہ ہے کہ اسے ایک سفید ستون سے ممیز اور ممتاز کر دیا گیا جس کو ریاض الجنہ کہا گیا. گویا وہاں کوئی آدمی اگر داخل ہو تو ایسا کہ جیسے کہ جنت کے باغ میں داخل ہوا. اور امام اہل سنت ایک جگہ اشارہ فرماتے کہ حالت ایمان اور اسلام میں کوئی شخص اگر جنت میں چلا جائے تو دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا، برشتے کہ ایمان اور اسلام. اچھا، اس جگہ اس کو ممیز اور ممتاز کر دیا گیا. تمام جگہ یہ پورا ایریا اس کو ریاض الجنہ قرار دے دیا گیا. یہ ریاض الجنہ بنا کیسے؟ ہم اس پر غور کرتے رہے اور یقیناً علماء تائید فرمائیں گے. بھئی مدینہ منورہ پورا ریاض الجنہ کیوں نہیں؟
پوری مسجد نبوی کا ایریا ریاض الجنہ کیوں نہیں؟ صرف اس ٹکڑے کو ریاض الجنہ کیوں قرار دیا گیا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے؟ تو عزیزان گرامی، غور اور تدبر کیجئے تو مجھ جیسے ناقص آدمی کے ذہن میں تو ایک ہی بات آئی، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند آ جائے۔ مدینہ منورہ حضور جلواگر رہے، گلی ہے، اس میں کیا شک، مگر یہ زمین جس کو ریاض الجنہ کہا گیا، یہ جنت کا ٹکڑا لگتا ہے اس لیے بنا کہ حضور اپنے حجرے سے نکلتے اور اس حصے کو عبور کرتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچتے، نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنے حجرے میں، عصر کا وقت ہوتا ہے تو پھر آتے، مغرب کا وقت ہوتا ہے تو پھر آتے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ سمجھ میں ایک بات آئی کہ وہ جگہ جہاں حضور نے کبھی کبھی قدم رکھا وہ تو مدینہ طیبہ بن گیا، اور یہ اس لیے ریاض الجنہ بن گیا کہ اس جگہ حضور جب آتے اور جاتے رہے بنسبت مدینہ منورہ کے، اس جگہ اس مقام کو پیارے مصطفیٰ کے قدم چومنے کا زیادہ موقع ملا، اس لیے جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ اللہ اکبر، یہ وہ حصہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جو بار بار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم چومتی رہی، تو عزیزان گرامی وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ اور آگے چلیے، اس میں بھی علماء کا اختلاف نہیں کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر، وہ قبر انور، وہ گنبد خضرا، سبحان اللہ، جس قبر میں حضور جلوہ گر، وہ مٹی جو جسم مصطفیٰ سے مس ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ قبر انور، وہ مٹی جو جسم مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے، اس کی وہ فضیلت ہے کہ یہ فضیلت نہ کعبے کو حاصل ہے، نہ چاہے زمزم کو حاصل ہے، نہ مقام ابراہیم کو حاصل ہے، نہ مطاف کو حاصل ہے، نہ حجر اسود کو حاصل ہے۔ کہنے دیجئے کہ یہ فضیلت نہ عرش کو حاصل ہے نہ کرسی کو حاصل ہے جہاں اس وقت حضور جلوہ گر۔ اور یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، تمام طبقے کے علماء اس کے قائل کہ جو جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہے، اس کی فضیلت کعبے، عرش اور کرسی سے بھی زیادہ۔ اور اس کا مختصر سا خاکہ میں عرض کر دوں، آپ کا بھی وقت بچ جائے اور بات بھی ذہن میں بیٹھ جائے۔ جب یہ کعبے سے افضل، عرش سے افضل، کرسی سے افضل، اب آپ جائیے، جنہوں نے زیارت کی ہے فبے، جو نہیں پہنچ پائے اس بابرکت محفل میں دعا فرمائے کہ رب کریم سب کے لیے سامان فرما دے کہ مدینہ شریف حاضری ہو جائے، بیت اللہ شریف حاضری ہو جائے۔ آپ جائیے، ایک عجیب بات آپ دیکھیں، آپ کی توجہ میں اس طرح مبذول کرا رہا ہوں، یہ جگہ عرش کرسی سے افضل، مسجد جب آپ داخل ہوں گے تو دیکھیے حضور کا گنبد شریف قبر انور، یہ بائیں جانب۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ ہر جگہ، ہر موقع پر دہنے کو فضیلت، کھانا کھاؤ دہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ تو اس انگریزی تہذیب نے ہمیں بگاڑ دیا، پتہ نہیں ہمیں الٹے ہاتھ سے پانی پینے میں کیا مزہ آتا، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر کھانے اور پینے میں کیا مزہ آتا۔ یہ مختصر یہ کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جس امت کے پاس اپنے نبی کی ادائیں موجود ہوں، جس امت کے پاس پیارے مصطفیٰ کا طریقہ موجود ہو، جس امت کے پاس حضور کا کردار، کیریکٹر، اخلاق موجود ہو، تو بتائیے ہمیں انگریزوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے؟ اقبال اس نقطے کو پا گیا، کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف۔ کہتا ہے میں نے جب انگلینڈ کو دیکھا، لندن کو دیکھا، بڑی بڑی تہذیب اور تمدن کو دیکھا، یہ میری آنکھوں میں نہیں بھائے، مجھے اس لیے پسند نہیں آئے کہ اقبال کی آنکھوں میں تو خاک مدینے کا سرما ہے، نجف اشرف کا سرما ہے۔ بتا جس غلام کی آنکھوں میں غبار مدینہ کا سرما ہو، سوائے مدینہ منورہ اور اپنے پیارے مصطفیٰ کے، وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اچھی لگتی؟ سیدھے ہاتھ سے پیئے، سیدھے ہاتھ سے کھائیے، گھر میں داخل ہوں دہنا پیر پہلے ڈالیے، مسجد میں جب ہوں تو دہنا پیر پہلے رکھیے، ہر معاملے میں دہنے کو۔ آپ ازار پہنے دہنا پیر پہلے ڈالیے، کرتا پہنے دہنا ہاتھ پہلے ڈالیے، اور اس کو آپ معمول بنا لیجیے، جب کسی کو شے دیں دہنے ہاتھ سے دیجیے، جب لیں دہنے ہاتھ سے دیجیے، تاکہ اسلامی اقدار جو ہیں وہ اجاگر ہوں، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم میں اور پرائے لوگوں میں فرق کیا، اور ہم اگر اپنے نبی کی اداؤں کو نہ اپنائیں تو کوئی دوسرا آن کر کے اپنائے گا۔ ہر معاملے میں دہنے کو فضیلت۔ مولانا آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ آپ تو کانفرنس میں تقریر یہ فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ، گنبد خضرا، حضور کی قبر انور، یہ تو کعبے سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، کرسی سے بھی افضل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ یہ تو مسجد نبوی میں بائیں جانب، اس کو تو دہنی جانب ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا؟ لیجیے، گھنٹوں گفتگو کرنے سے بہتر کہ اعلی حضرت امام اہل سنت ہی کا ایک یوں کہیے روبائی، ایک فیصلہ بڑے اچھے انداز میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں وہی کافی اور شافی ہوگا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ تو کہہ دیا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ کعبے کا کعبہ کیوں؟ امام اہل سنت حج کے بعد مسجد نبوی میں حاضری ہوئی، جیسے داخل ہوئے دنگ اور حیران رہ گئے کہ میرے مولا. احمد رضا تو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ حضور کا گنبد، حضور کی قبر انور یہ تو کعبے سے افضل ہے، مقام ابراہیم اور عرش اور کرسی سے افضل ہے. میرے مولا یہاں تو گنبد خضرا مسجد نبوی کی بائیں جانب، اس میں حکمت کیا؟